یہ جی کسی کا سوال ہے کہ اذان سے قبل جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے کیا یہ پڑھنا ثابت ہے یا کہ بدعت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ علامہ زبیر زبیدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 3 مساجد میں اذان ہوتی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 2 مؤذن تھے، سیدنا حضرت بلال اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن تھے وہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اسی طرح قباء میں اذان ہوتی تھی، وہاں کے مؤذن سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان تینوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان سے قبل صلاۃ و سلام پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، اور حقیقت بات ہے وہ ہم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والے تھے۔ دوسری بات، بھائی یہ درود نہیں ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ درود نبوی نہیں ہے، بلکہ فقط بریلوی ذہنیت اور عقیدے کا اعلان ہے، کیونکہ زمانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین سے جو اذان سے قبل مروجات صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ دیکھیں، جس بات کا ثبوت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ صحابہ کرام سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ تبع تابعین سے ہے، نہ ہی ائمہ مجتہدین سے ہے، پھر وہ شریعت کیسے بن سکتا ہے؟ شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے اور غیر شرعی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میری مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل رد ہے، بیکار ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس بندے نے دین اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی، کسی بدعت کو جگہ دی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے نے اس کو نیکی سمجھ کر اختیار کیا۔ فرماتے ہیں اس بندے نے نعوذ باللہ یہ سمجھ لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں خیانت کی۔ کیوں؟ لأن اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اور جو مروجہ صلاۃ و سلام ہے اذان سے قبل ہمارے بریلوی بھائی پڑھتے ہیں، یہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان فجر سے پہلے یہ کلمات پڑھتے تھے،
अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका वस्तईनुका अला कुरैशिन। इसी तरह ये मुफस्सल लंबी हदीस है और अबू दाऊद में ये रिवायत है। पहली बात तो ये है कि ये रिवायत संदन साबित नहीं है। इस रिवायत में एक रावी है अहमद बिन मोहम्मद बिन अय्यूब, ये ज़ईफ़ रावी है। इमाम यहया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह हदीस के इमाम हैं, जरह व तादील के इमाम हैं, फरमाते हैं हुआ कज़्ज़ाबुन, ये आदमी झूठा है। कज़्ज़ाब अल्लाह के नबी की तरफ हदीस को मंसूब करता था। ये तक़रीब तहज़ीब में आपको 290 नंबर सफ़े पर मिल जाएगी बात। इसी तरह अहमद बिन मोहम्मद बिन अय्यूब, इसके हालात ज़िंदगी इस पर कई मुहद्दिसीन अलैहिर्रहमा ने जरा की है। आप मज़ीद दलाइल के लिए मीज़ानुल एतदाल की तरफ रुजू फरमाएं। और दूसरी बात, पहली बात तो ये रिवायत ज़ईफ़ है जो हमारे बरेलवी भाई पेश करते हैं, और दूसरी बात इस रिवायत में सिरे से ही नहीं ये बात है कि अजान से कबल दुरूद पढ़ना है, ना ही दुरूद इब्राहिमी जो कि बसंदे सही साबित है उसका जिक्र है, और ना ही मुरव्विजा जो हमारे बरेलवी भाई अजान से कबल पढ़ते हैं सलातो सलाम, ना ही उसका सबूत है। तो फिर मेरा सवाल है कि ये दलील कैसे बन सकती है? पहली बात तो ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ रिवायत हुज्जत कायम नहीं करती, ज़ईफ़ रिवायत से दलील नहीं पकड़ी जाती। और दूसरी बात यह है कि इस रिवायत में दुरूद सलाम का तो जिक्र ही नहीं, सिरे से ही जिक्र नहीं। तो फिर लिहाजा अजान से कबल दुरूद सलाम जो मुरव्विजा पढ़ा जाता है ये पढ़ना बिदअत है, ज़लालत है। अल्लाह के नबी का फरमान है, सही मुस्लिम की रिवायत है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हमें कुरान व हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हसनात कबूल फरमा लें, हमारी सय्यियात पर दरगुजर फरमा दें। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।